الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمص من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ معزز سامعین کرام، اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے چند آداب بیان کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص لا یغتسل رجل یوم الجمعہ، کہ کوئی شخص جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا ہے اور بقدر استطاعت پاکی حاصل نہیں کرتا ہے اور اپنے گھر میں جو تیل وغیرہ ہو وہ استعمال کرتا ہو، خوشبو نہیں لگاتا ہے، اس کے بعد وہ نکلتا ہے اور مسجد میں جا کر لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگتا ہے، اور پھر جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو وہ شخص خاموشی سے خطبہ سنتا ہے، الا غفر له ما تقدم، تو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے انسان کو، جو شخص ان کی رعایت کرے گا اس کو فضائل جمعہ حاصل ہوں گے۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى، کہ اس شخص کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے وہ تمام کے تمام اللہ رب العزت معاف کریں گے۔ تو اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آداب جمعہ کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ آدمی غسل کرے، جیسے کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ من توضأ یوم الجمعہ فبہا فنعمت، کہ جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے گا اور یہ اس کے لیے اچھا ہے، لیکن ومن اغتسل فالغسل افضل، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے تو اس کے لیے غسل زیادہ افضل اور فضیلت کا حامل ہے، یعنی اس پہ اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ، یعنی بقدر استطاعت انسان پاکی حاصل کرے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان جب غسل کرے گا تو اپنے بالوں کو بھی درست کرے گا، اپنی مونچھوں کو بھی کاٹے گا، ناخن بھی صاف کرے گا، اسی طریقے سے زیر ناف اور زیر بغل جو بال ہے ان کو بھی صاف کرے گا، تو یہ بقدر استطاعت پاکی ہے، یعنی ظاہری پاکی حاصل کرے، جتنا ہو سکے اس سے اچھے طریقے سے وہ پاکی حاصل کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيَدَّهِنُ، وہ تیل لگائے، سر میں سے جب غسل کرے گا تو غسل کرنے کے بعد سر میں تیل لگائے، اس کے بعد جو اس کے پاس خوشبو میسر ہو وہ خوشبو لگائے، اور لگا کر مسجد کی طرف جب نکلے تو مسجد میں پہنچتے وقت لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، جو ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن انسان کو سب سے پہلے مسجد میں جانا چاہیے، کہ انسان، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے تو اس کو اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، جو دوسرے نمبر پر جاتا ہے اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، تیسرے نمبر والے کو دمبا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور چوتھے نمبر والے کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور 5ویں نمبر والے شخص کو جو اتنی تاخیر سے جائے گا تو اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو جو ملائک جو ہوتے ہیں، جو فرشتے ہوتے ہیں، جو ثواب لکھتے ہیں، وہ رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔
اس کے بعد جو بھی شخص آئے گا تو وہ ان فضائل سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب بھی مسجد میں آئیں تو ایک ادب یہ بھی ہے کہ اولاً تو پہلے آئے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے دیر ہو جائے تو دیر سے جب آئیں گے تو سب سے پیچھے بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملے۔ یہ نہ ہو کہ انسان لوگوں کی گردنیں پھلانگے اور پھلانگ کر پھر آگے جائے، پھر دو آدمیوں کے درمیان گھس جائے، وہاں پر بیٹھے جس سے ان کو تکلیف ہو جائے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا بالکل بھی نہ کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کو یہ والا جو انعام ہے یہ نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد بھی جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے نکلے تو اس وقت انسان کو بالکل خاموشی اختیار کرنی ہے۔ انسان بالکل خاموش رہے، اس وقت کسی کے ساتھ گفتگو نہ کرے، نہ کسی کو یہ کہے کہ تم خاموش رہو، بلکہ خود خاموش رہے۔ پھر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفر لہ، کہ اس شخص کے صغیرہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک۔ یہ چند جمعہ کے آداب تھے، ان میں پاکی حاصل کرنے میں تمام تر چیزیں آتی ہے، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، تیل لگانا، اچھے کپڑے پہننا، یہ تمام تر چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی ہم جمعہ کے لیے جائے، چونکہ یہ سید الایام ہے، جمعہ ہفتے کی عید ہوتی ہے، تو اس دن اچھے طریقے سے نہا دھو کر صفائی کر کے اچھے طریقے سے تیار ہو کے مسجد میں جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔